قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہیں، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ حادی صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عبارت پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا الزام لگتا ہے۔ جی، وہ براہین احمدیہ ہی کی تحریر ہے، جس میں حضور یہ لکھتے ہیں کہ وہ یعنی مسیح ہر طرح عاجز ہی عاجز تھا، مخرج معلوم کی راہ سے جو پلیدی اور ناپاکی کا مبرز ہے، تولد پا کر مدت تک بھوک، پیاس، درد اور بیماری کا دکھ اٹھاتا رہا۔ جی، اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا کچھ بیان ہمارے سامنے ان کے سامنے رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اعتراض پتہ نہیں کیا کس طرح پیدا ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی اور طریقے سے تو پیدا نہیں ہوئے، جی، تو بات تو وہی ہے، صرف بیان کا مسئلہ ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ جو تحریر آپ نے بیان کی ہے، یہ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول کے صفحہ 441 پر ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی طرح بھی، جو غنی ذات ہے اور قادر مطلق ہے، وہ کسی طرح بھی کسی بیٹے کی محتاج نہیں ہو سکتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو الوہیت کا مقام دیتے ہیں وہ کسی طرح جائز نہیں۔ تو دراصل عیسائیوں کے اس عقیدے پر کہ حضرت عیسیٰ خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ ضرب کاری لگائی ہے۔ تو اس پہ اعتراض کس طرح کا اٹھتا ہے سمجھ نہیں آئی، لیکن چونکہ بات چلی ہے تو وضاحت کرنی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم وہ عبارت پڑھتے ہیں، اس کا سیاق و سباق سارا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل بات ہو کیا رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر کیوں کر جائز ہے، پیچھے دلیلیں دے کے آ رہے ہیں، یہاں قریب آ کے فرماتے ہیں پھر کیوں کر جائز ہے کہ خداوند قادر مطلق اور ازلی اور ابدی پر یہ بہتان باندھا جاوے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذات میں کامل اور غنی اور قادر مطلق رہ کر آخر کار ایسے ناقص بیٹے کا محتاج ہو گیا۔ یہ کیوں کر جائز ہے، اور اپنے سارے جلال اور بزرگی کو بیک باری کھو دیا۔ میں ہرگز باور نہیں کرتا کہ کوئی دانا اس ذات کامل کی نسبت کہ جو مستجم جمیع صفات کاملہ ہے ایسی ذلتیں جائز رکھے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ابن مریم کے واقعات کو فضول اور بیہودہ تعریفوں سے الگ کر لیا جائے تو انجیلوں سے اس کے واقعی حالات کا یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ وہ ایک عاجز اور ضعیف اور ناقص بندہ، یعنی جیسے کہ بندے ہوا کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت نبیوں میں سے ایک نبی تھا، اور اس بزرگ اور عظیم الشان رسول کا ایک تابع اور پسرو تھا، اور خود اس کی بزرگی کو ہرگز نہیں پہنچا تھا، یعنی اس کی تعلیم ایک اعلیٰ تعلیم کی فرع تھی، مستقل تعلیم نہ تھی، اور وہ خود انجیلوں میں اقرار کرتا ہے کہ میں نہ نیک ہوں اور نہ عالم الغیب ہوں، نہ قادر ہوں، بلکہ ایک بندہ عاجز ہوں۔ اور انجیل کے بیان سے ظاہر ہے کہ اس نے گرفتار ہونے سے پہلے کئی دفعہ رات کے وقت اپنے بچاؤ کے لیے دعا کی، اور چاہتا تھا کہ دعا اس کی قبول ہو جاوے، مگر اس کی وہ دعا قبول نہ ہوئی۔ اور نیز جیسے عاجز بندے آزمائے جاتے ہیں، وہ شیطان سے آزمایا گیا۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح عاجز ہی عاجز تھا، مخرج معلوم کی راہ سے جو پلیدی اور ناپاکی کا مبرز ہے، تولد پا کر مدت تک بھوک اور پیاس اور درد اور بیماری کا دکھ اٹھاتا رہا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بھوک کے دکھ سے ایک انجیر کے نیچے گیا،
مگر چونکہ انجیر پھلوں سے خالی پڑی ہوئی تھی اس لیے محروم رہا، اور یہ بھی نہ ہو سکا کہ 2-4 انجیریں اپنے کھانے کے لیے پیدا کر لیتا، یعنی ادھر خدائی کا دعویٰ ہے۔ غرض ایک مدت تک ایسی آلودگیوں میں رہ کر اور ایسے دکھ اٹھا کر با اقرار عیسائیوں کے مر گیا اور اس جہان سے اٹھایا گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خداوند قادر مطلق کی ذات میں ایسی ہی صفات ناقصہ ہونی چاہیے؟ کیا وہ اسی سے قدوس اور ذوالجلال کہلاتا ہے کہ وہ ایسے عیبوں اور نقصانوں سے بھرا ہوا ہے؟ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر ہے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی قادر مطلقیت اور اس کے ازلی ابدی خدا ہونے کا تحفظ فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ خدا کہتے ہیں، یا اس مسیح کو جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کو یسوع بھی کہا جاتا ہے، اس کو خدا بناتے ہیں۔ وہ مسیح ابن مریم جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اس کا تو خدائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ قرآن کریم صاحب بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لن یستنکف المسیح ابن مریم یکون عبد اللہ، کہ مسیح ابن مریم کبھی بھی اس بات کو برا نہیں منائیں گے کہ وہ خدا کا ایک بندہ تھے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو قرآن کریم میں ہے، اور وہ جو مسیح اور یسوع جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، جن کو وہ خدا قرار دیتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس میں خدائی صفات کوئی نہیں تھی۔ پھر وہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے خدا؟ اور ایسے حالات میں جس میں ہر انسان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کس مقام کا ہو، کس درجے کا ہو، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اور جب سے یہ طرز آئی ہے انسان کی، اس کی تخلیق کی، انسان اسی طرح پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کہاں سے ہو گئی؟ آپ نے تو اس مسیح کی بات کی ہے جو در حقیقت ہے نہیں، اس یسوع کی بات کی ہے جو در حقیقت ہے نہیں، پھر بھی اعتراض ہو گیا۔ لیکن اگر وہ ہوتا بھی، تب بھی مسیح کسی الگ صورت میں پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا ہے، اور سارے اس عمل سے گزرا ہے جس سے ہر انسان گزرتا ہے، چاہے وہ کس مقام کا ہو۔ تو اس میں اعتراض نہیں ہو سکتا، صرف ایک تکذیب کی راہ ہے جس کی وجہ سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس یسوع اور اس مسیح کا رد کیا ہے، یا اس کی ذات کو مد نظر رکھ کر جو ان کے مسلمات سے، انجیلوں سے جو واقعات پیش کیے ہیں، محدود ہو کر آپ نے پیش کیا ہے، کوئی زائد بات نہیں کی، تو وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو خدا کے پاک نبی تھے، ان کا تحفظ فرمایا ہے، کیونکہ وہ خدا کے پاک بندے تھے، خدا کے ایک رسول تھے، نبی تھے، اور قرآن کریم نے ان کو اسی طرح ذکر کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان پر ایمان رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن اس شخص پر جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، یا جس کو خدا بنایا جاتا ہے، اس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رنگ میں لیا ہے، اور اس کی وجوہات کیا تھیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے، یہ انجام آتم انجام آتم ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 اور صفحہ ہے 292۔ اس میں حضور فرماتے ہیں، بالآخر ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں پادریوں کے یسوع اور اس کے چال چلن سے کچھ غرض نہ تھی۔ انہوں نے ناحق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر ہمیں آمادہ کیا کہ ان کے یسوع کا کچھ تھوڑا سا حال ان پر ظاہر کریں۔ یہاں اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضور لکھتے ہیں، اگر پادری اب بھی اپنی پالیسی بدل لیں اور عہد کر لیں کہ آئندہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں نکالیں گے، تو ہم بھی عہد کریں گے کہ آئندہ نرم الفاظ کے ساتھ ان سے گفتگو ہوگی، ورنہ جو کچھ کہیں گے اس کا جواب سنیں گے۔ تو یہ دراصل انہوں نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، اس کے رد عمل پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیح ابن مریم جو رسول اللہ ہے، قرآن کریم میں مذکور ہے، اس کا ذکر نہیں فرمایا، اس یسوع کا اور مسیح کا ذکر فرمایا جو دراصل ہے نہیں، جو خام خواہ خدا بنایا گیا ہے، جس کو پوجا گیا ہے۔
تو آپ فرماتے ہیں ان کے یسوع کا کچھ تھوڑا سا حال ان پر ظاہر کریں۔ چنانچہ اسی پلید نالائق فتح مسیح نے اپنے خط میں جو میرے نام بھیجا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زانی لکھا ہے۔ اب اعتراض کرنے والے کو کچھ شرم چاہیے تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس کا دفاع کیا ہے؟ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے، مسیح ابن مریم کی نہیں، بلکہ ان کے فرضی یسوع کی، فرضی مسیح کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زانی لکھا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور اس کے علاوہ اور بہت گالیاں دی ہیں۔ بس اسی طرح اس مردار اور خبیث فرقے نے جو مردہ پرست ہے ہمیں اس بات کے لیے مجبور کر دیا ہے کہ ہم بھی ان کے یسوع کے کسی قدر حالات لکھیں، اور مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالیٰ نے یسوع کی قرآن شریف میں کچھ خبر نہیں دی کہ وہ کون تھا۔ بالکل صاف واضح کیا ہے کہ جس کو میں نے نشانہ بنایا ہے وہ مسیح عیسی ابن مریم نے۔ اور پادری اس بات کے قائل ہیں کہ یسوع وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ کو ڈاکو اور بٹمار لکھا، اور آنے والے مقدس نبی کے وجود سے انکار کیا اور کہا کہ میرے بعد سب جھوٹے نبی آئیں گے۔ بس ہم ایسے ناپاک خیال اور متکبر اور راست بازوں کے دشمن کو ایک بھلا مانس آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے، چاہے جائے کہ اس کو نبی قرار دیں۔ نادان پادریوں کو چاہیے کہ بد زبانی اور گالیوں کا طریق چھوڑ دیں، ورنہ نامعلوم خدا کی غیرت کیا کیا ان کو دکھلائے گی۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں ڈوب کر اور خدا تعالیٰ کی خدائی کی حفاظت کے لیے یہ سارا انداز اپنایا، اور اس سے اسلام کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ کی خدائی کا دفاع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی۔ پھر آپ مجموعہ اشتہارات جلد 2 میں آپ نے اشتہار دیا۔ آپ فرماتے ہیں اس بات کو ناظرین یاد رکھیں کہ عیسائی مذہب کے ذکر میں ہمیں اسی طرح سے کلام کرنا ضروری تھا جیسا کہ وہ ہمارے مقابل پر کرتے ہیں۔ عیسائی لوگ در حقیقت ہمارے اس عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے جو اپنے تئیں صرف بندہ اور نبی کہتے تھے، اور پہلے نبیوں کو راست باز جانتے تھے، اور آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان رکھتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشگوئی کی تھی، بلکہ ایک شخص یسوع نام کو مانتے ہیں جس کا قرآن میں ذکر نہیں۔ یعنی پادری اس مسیح کو نہیں، مسیح ابن مریم کو نہیں مانتے جو قرآن کے مسیح ابن مریم، بلکہ ایک شخص یسوع کو مانتے ہیں جس کا قرآن میں ذکر نہیں، اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا اور پہلے نبیوں کو بٹمار وغیرہ ناموں سے یاد کرتا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مکذب تھا، اور اس نے یہ بھی پیشگوئی کی تھی کہ میرے بعد سب جھوٹے ہی آئیں گے۔ آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ قرآن شریف نے ایسے شخص پر ایمان لانے کے لیے ہمیں تعلیم نہیں دی۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ یہ تحریر اس شخص کے لیے نہیں ہے، اس پاک ذات کے لیے نہیں ہے، پاک نبی کے لیے نہیں، جس کا نام قرآن کریم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ رکھا ہے۔ یہ یسوع اور مسیح وہ ہے جو حقیقت میں کوئی نہیں تھا۔ پھر آپ نے نور القرآن روحانی خزائن جلد 9 کے صفحہ 374 پر پھر اشتہار دیا اور فرمایا کہ ہم ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام پر نہایت نیک عقیدہ ہے، اور ہم دل سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے سچے نبی اور اس کے پیارے تھے، اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ وہ جیسا کہ قرآن شریف ہمیں خبر دیتا ہے اپنی نجات کے لیے ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لائے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے صادحہ خادموں میں سے ایک مخلص خادم وہ بھی تھے۔ پس ہم ان کی حیثیت کے موافق ہر طرح ان کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں، لیکن عیسائیوں نے جو ایک ایسا یسوع پیش کیا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور بجز اپنے نفس کے تمام اولین آخرین کو لعنتی سمجھتا تھا، یعنی ان بدکاریوں کا مرتکب خیال کرتا تھا جن کی سزا لعنت ہے، ایسے شخص کو ہم بھی رحمت الہی سے بے نصیب سمجھتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں اس گستاخ اور بد زبان یسوع کی خبر نہیں دی۔ اس شخص کی چال چلن پر ہمیں نہایت حیرت ہے جس نے خدا پر مرنا جائز رکھا اور آپ خدائی کا دعویٰ کیا،
اور ایسے پاکوں کو جو ہزارہ درجہ اس سے بہتر تھا گالیاں دیں۔ سو ہم نے اپنے کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی یسوع مراد لیا ہے۔ ہم نے اپنے کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی یسوع مراد لیا ہے، اور خدا تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ عیسیٰ بن مریم جو نبی تھا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ ہمارے درست مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں۔ اور یہ طریق ہم نے برابر 40 برس تک پادری صاحبوں کی گالیاں سن کر اختیار کیا ہے۔ بعض نادان مولوی جن کو اندھے اور نابینا کہنا چاہیے، عیسائیوں کو معذور رکھتے ہیں کہ وہ بیچارے کچھ بھی منہ سے نہیں بولتے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بے ادبی نہیں کرتے۔ لیکن یاد رہے، در حقیقت پادری صاحبان تحقیر اور توہین اور گالیاں دینے میں اول نمبر پر ہیں۔ ہمارے پاس ایسے پادریوں کی کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے جنہوں نے اپنی عبارت کو سدھا گالیوں سے بھر دیا ہے۔ جس مولوی کی خواہش ہے وہ آ کر دیکھ لے، اور یاد رہے کہ آئندہ جو پادری صاحب گالی دینے کے طریق کو چھوڑ کر ادب سے کلام کریں گے، ہم بھی ان کے ساتھ ادب سے پیش آویں گے۔ اب تو وہ اپنے یسوع پر آپ حملہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سب و شتم سے باز ہی نہیں آتے، ہم سنتے سنتے تھک گئے ہیں۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت تھی، اور یہ آپ نے کئی جگہ بیان فرمایا۔ تریاق القلوب روحانی خزائن کی جلد 15 ہے، صفحہ 305 پر بھی یہی عبارت دی۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے مسیح ابن مریم رسول اللہ ہیں، ان کو ایک طرف کر کے اس یسوع اور مسیح کو لیا ہے جو عیسائیوں کا خود تراشیدہ ہے، اور اسی کا ذکر اس تحریر میں ہے جس کو قابل اعتراض بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ان تحریروں میں، اس میں 4 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ 40 سال پادریوں کی مسلسل گالیوں اور حملوں کے پیش نظر آپ نے یہ طریق اختیار کیا اور الزامی رنگ میں یہ کارروائی کی۔ اور نمبر 2، آپ نے جو لکھا عیسائیوں کے یسوع کی بابت لکھا یا ان کے مسیح کی بابت لکھا۔ نمبر 3 یہ کہ جو کچھ آپ نے لکھا اس یسوع یا مسیح کے متعلق لکھا جس کا قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں اور اس کی کوئی خبر قرآن کریم نے نہیں دی۔ اور نمبر 4 یہ کہ آپ نے جو کچھ لکھا وہ اس یسوع یا مسیح کے لیے تھا جس کی بابت پادری کہتے تھے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ جھوٹا اور بٹ مار اور چور ظاہر کرتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا تھا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ ان چاروں امور میں سے جو بات بھی لی جائے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر توہین عیسیٰ علیہ السلام کا اعتراض نہیں اٹھتا، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، یہ اور ذات ہے جس کا ذکر وہ کرتے ہیں جو وہ انہوں نے خود تراشا ہے۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں، ہم اس بات کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا سچا اور پاک اور راست باز نبی مانیں اور ان کی نبوت پر ایمان لاویں۔ سو ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں جو ان کی شان بزرگ کے برخلاف ہو، اور اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ دھوکہ کھانے والا ہے اور جھوٹا ہے۔ والسلام علی من اتبع۔ یہ ایام الصلاح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 228 پر ہے۔ تو آپ نے صاف واضح فرما دیا کہ اس کے لیے ہم نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں لکھا جو اصل عیسیٰ بن مریم ہے۔ تو پھر ہمارے معترض بھائیوں کو کس بات پر اعتراض ہے؟ وہ کس یسوع کو مسیح بنا رہے ہیں، قرآن کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اپنی غلطی کو دور کریں، نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کریں۔ پھر تحفہ کیسریہ میں آپ فرماتے ہیں، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کہ در حقیقت یسوع مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے، اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سائے کے نیچے رکھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے، خدا نہیں ہے، ہاں خدا سے واصل ہے، اور ان کاملوں میں سے ہے جو تھوڑے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، یہ ضمیمہ رسالہ جہاد، گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 26۔
فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے ایک بزرگ نبی ہیں، اور بلا شبہ عیسیٰ مسیح خدا کا پیارا، خدا کا برگزیدہ اور دنیا کا نور اور ہدایت کا آفتاب اور جناب الہی کا مقرب اور اس کے تخت کے نزدیک مقام رکھتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مقام ہے، اور کروڑا انسان جو اس سے سچی محبت رکھتے ہیں اور اس کی وصیتوں پر چلتے ہیں اور اس کی ہدایات کے کاربند ہیں، وہ جہنم سے نجات پائیں گے۔ پھر آپ دوبارہ وضاحت فرماتے ہیں ملفوظات جلد 3 میں صفحہ 330، میں ایسے شخص کو جو عورت کے پیٹ سے نکل کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے بہت ہی بڑا گناہ گار اور ناپاک انسان سمجھتا ہوں، مگر ہاں میرا یہ مذہب ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اس الزام سے پاک ہے۔ اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، میں اسے اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ میں اسے اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں، اگرچہ خدا تعالیٰ کا فضل مجھ پر اس سے بہت زیادہ ہے، اور وہ کام جو میرے سپرد کیا گیا ہے اس کے کام سے بہت ہی بڑھ کر ہے، تاہم میں اس کو اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں، اور میں نے اسے بارہا دیکھا ہے۔ ایک بار میں نے اور مسیح نے ایک ہی پیالے میں گائے کا گوشت کھایا تھا، اس لیے میں اور وہ ایک ہی جوہر کے 2 ٹکڑے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں میں خدا سے ہوں اور مسیح مجھ سے ہے۔ یہ اپنے ایک کشف کا انہوں نے جی، تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے دکھایا بھی اور آپ نے اس کا اظہار بھی کیا۔ تو یہ 2 وجود ہیں، ایک وہ جو قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مسیح ابن مریم رسول اللہ، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مثیل ہو کر آئے، اور اس مماثلت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً یہ بتایا انت اشبہ الناس بعیسیٰ ابن مریم خلقاً و خلقاً و مقاماً، تو مسیح ابن مریم سے تخلیق میں اور اخلاق میں اور مقام کے لحاظ سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، و زمانہ اور زمانے کے لحاظ سے بھی۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، انی خلقتک من جوہر عیسیٰ و انک و عیسیٰ من جوہر واحد۔ آپ نے خود اس کا ترجمہ فرمایا ہے، میں نے تجھ کو عیسیٰ کے جوہر سے پیدا کیا، اور تو اور عیسیٰ ایک ہی جوہر کے سے ہیں، ایک ہی جوہر سے اور ایک ہی شے کی مانند ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور کے ساتھ، اور یہ آپ کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی الہاماً بتایا۔ تو یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کی اس تحریر کی وضاحت تھی کہ یہ اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں پڑتا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی، ان کے یسوع پر تبصرہ کیا ہے جو ان کی کتابوں کے مطابق ہے۔ لیکن اگر یہ اعتراض پڑتا ہے تو پھر یہ اہل حدیث پر بھی پڑتا ہے، جنہوں نے اس رسالے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بغیر اس وضاحت کے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے 2 وجودوں کو الگ الگ پیش فرمایا ہے اور 40 سال صبر کر کے یہ بات کی ہے۔ انہوں نے تو ویسے تبصرے کر دیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان پر وہ زناکار عورت سے پاؤں دھلوانا، اس کے بالوں کا ذکر ہے، اور ماں باپ اپنی والدہ کی عدم احترام کا ذکر ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ مولوی شاہ احمد رضا خان بریلوی جو ان کے بڑے لیڈر ہیں بریلویوں کے، العطایہ النبویہ الفتاوی فی الفتاوی الرضویہ، اس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ 740 اور 741 پر یہ عبارت ہے، آپ کو دکھا دی جائے گی۔ لکھتے ہیں کہ ہاں عیسائیوں کا خدا مخلوق کے مارے دم گنوا کر باپ کے پاس گیا اور اس نے اس کی یہ عزت کی، اس کی مظلومیوں بے گناہی کی یہ داد دی کہ اسے دوزخ میں جھونک دیا۔ یہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الزام ادھر لگاتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پر، لیکن یہاں یہ تفریق نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ کو ہی لے رہے ہیں، دوزخ میں جھونک دیا، اور اوروں کے بدلے اسے 3 دن اس میں بھونا۔ سخت الفاظ، بڑے سخت الفاظ ہیں، اور بڑے اس لحاظ سے یہ گستاخی کے بن جاتے ہیں خدا کے نبی کی شان میں۔ اس نبی پر ایمان کی ہمیں قرآن کریم میں تلقین ہے
اور ایمانیات میں داخلہ ہے کہ ہم ہر ایک نبی پر ایمان رکھیں. یہاں اس تفریق کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کریں. بے شک عیسائیوں کے عقائد ہیں، ان کی کتابوں سے لیے ہیں. پھر لکھا ہے ایسے کو جو روٹی اور گوشت کھاتا ہے اور سفر سے آ کر اپنے پاؤں دھلوا کر درخت کے نیچے آرام کرتا ہے. درخت اونچا اور وہ نیچا ہے. ایسے کو جو فقط زندوں کا خدا ہے، مردوں کا نہیں، جو مرتے جاتے ہیں اس کی حفاظت سے نکلتے جاتے ہیں. یہ اس کی خدائی کے خلاف دلیلیں دے رہے ہیں، مگر توہین کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ سے مراد انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی. ایسے کہ جو اپنے ایک بندے سے رات کو صبح ہونے تک کشتی لڑا اور اسے گرا نہ سکا، جب دیکھا کہ اس پر غالب نہیں آتا اس کے پاؤں کی نس چڑھا کر کمزور کیا، یعنی داؤ لگا کر اسے شکست دی. ایسے کو جس کا بیٹا اسے جلال بخشتا ہے، آریوں کے ایشور کی ماں اس کی جان کی حفاظت کرتی تھی، عیسائیوں کے خدا کا بیٹا اسے عزت بخشتا ہے. کیوں نہ ہو سپوت ایسے ہی ہوتے ہیں. اس پر پھر اسے بے خطا جہنم میں جھونکنا کیسی محسن کشی ناانصافی ہے. یعنی جہنم میں ڈالنا، یہ سارے بڑے سخت الفاظ ہیں. ایسے کو جو یقیناً دغا باز ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھ رہے ہیں. پچھتاتا بھی ہے، تھک جاتا بھی ہے، یعنی اس کی خدائی کو لے کر ذکر کریں. ایسے کو جس کی 2 جورویں ہیں، یعنی بیویاں ہیں، دونوں پکی زناکار، حد بھر کی فاحشہ. یہ عبارتیں ہضم ہو جاتی ہیں. اور جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑا واضح کر کے، بار بار تلقین کر کے، اشتہار دے کر واضح کرتے ہیں کہ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے لیے ہے جس کا نام انجیل میں یسوع لکھا گیا ہے. پھر لکھتے ہیں ایسے کو جس کے لیے زنا کی کمائی، فاحشہ کی خرچی، کمال، پاک کمائی ہے. تو یہ ان کے اپنے حال ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس احترام کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اس پر ذرا اعتراض نہیں اٹھتا. اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو ان کا مقام بھی بتایا ہے. یعنی وہ ایمان کے لحاظ سے، اعتقاد کے لحاظ سے تو ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، خدا کے ہر نبی پر، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی. مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان الگ ہے. آپ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جوہر ایک ہے، اور آپ حضرت عیسیٰ کا نام لے کر آپ کے مثیل بن کر آئے ہیں. جس کا مثیل بن کر اس کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ توہین تو آپ پر لوٹتی ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ، کھلے الفاظ میں، بغیر کسی قسم کے اس میں شک کے اور شبے کے، آپ نے عبارتیں لکھی ہیں. اور کسی عبارت پر اعتراض نہیں اٹھ سکتا یہ اعتراض کہ آپ نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا ہادی صاحب. ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جن تحریرات پر مخالفین کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، وہ اعتراض نہایت نکمے، بودے اور بلکہ علم و عرفان اور عقل سے بھی خالی ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا. احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک